مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ فوج کے اندر جو ہے ایک بات ایسے ہاکش جنرلز، میرے کافی ایک صاحب سے بحث بھی ہو گئی تھی، تو وہ جو تمام ان کو ابھی تک کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. وہ ٹپکل ہے، ہم اس کو ختم کر دیں گے. یہ کیا، ایک دفعہ میں ایک بریفنگ دے رہا تھا، مجھے اتنا غصہ آیا، میں کھڑا ہو گیا. میں نے کہا یہ کیا، اس کی بھی ایک کہانی ہے اگر آپ سننا چاہیں. جی تو وہ تھا کہ جو ہے میں تو بس یہ سوچ رہا ہوں آپ زندہ کیسے ہم 2017 میں ایک وہاں پہ بریفنگ دی ہے، میں کانفرنس تھی بلوچستان پہ، تو وہاں کے اس وقت کے تو انہوں نے کہا بلوچستان کا مسئلہ کیا ہے. تو اس میں ایک ہائیڈرا بنایا. ہائیڈرے میں یہ تھا کہ جو پرابلم کیا ہے بلوچستان کا، سب نیشنلزم ہے، اور اس کو کیا کرنا ہے الٹیمیٹلی اچیو ایک نیشنلزم میں تبدیل کرنا ہے. اور اس کے بعد بہت ہی خوشی کا اظہار کیا کہ دفعہ ہم آزادی جو منائی یہاں پہ. تو میں کھڑا ہو گیا، میں نے اس سے کہا کہ بھئی کہ اصل مسئلہ تو مجھے آپ کس طرح سے آپ نے یہ حالات خراب کیے ہیں کہ آپ سب نیشنلزم کیسے ایک پرابلم بن کے آئی ہے. آپ مجھے بتائیے کہ پاکستان از اے فیڈریشن، 4 پروونس ہیں، یہاں بلوچ رہتے ہیں، نیشنلٹیز ہیں، آپ سب نیشنلٹیز ہیں، حقیقت ہے. اگر آپ اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں تو وہ کیسی بات کہ اگر کوئی سندھی ہے تو اپنے آپ کو سندھی کہے گا اور اس کا حق ہے. سب نیشنلزم تو یہی ہوتی ہے. اور کیا کہتے ہیں پنجابی ہوگا تو پنجاب کا اس کا ایک آئیڈینٹی بن کے آئے گی. تو یہ کوئی کانٹرڈکٹ نہیں کرتی ہے آپ کے پاکستان اسٹیٹ کی اس پہ، اور آپ نے اس کو بنا دیا ہے دشمن کے طور پہ. جب آپ سب نیشنلزم کو ایک وہ کرتے ہیں تو وہ جو ہے پھر اس کا نتیجہ بھی آپ دیکھ لیں. تو ایک اور واقعہ اگر آپ کو بتا دوں تو پھر بڑا انٹرسٹنگ ہوگا. تو اسی مجمع میں سے جب تو ایک فوج جو ان وقت کور کمانڈر تھے وہ تھوڑا ڈیفینسو ہو گیا، پھر اپنا بات کرنے لگے. خیر وہ تو، لیکن اسی دوران میں ایک صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے فوج کی حمایت میں ایک تقریر کر ڈالی. اس کے بعد جو ہے دوسرے دن پھر وہ جب سیمینار تھا تو اس میں سارے فوج کے تمام جنرل راحیل شریف اور یہ سب بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے ان سے میں نے اپنی اس میں کہا، جو بھی میری ڈسکشن تھی، میں نے کہا تھنگس آر ناٹ رائٹ. جو آپ لوگ بات کریں کہ سب ٹھیک ہو گیا ہے، یہ ہو گیا، تو یہ ایسی بات نہیں ہے. یہ بالکل یعنی ہمیں سوچنا چاہیے کہ پرابلم ہے مسنگ اس کا پرسن کا، اور یہ کہ یہ چیزیں جو ہیں جب تک آپ ان کو جو گریوانسز ہیں اس کا ایڈریس نہیں کریں گے، بلوچستان میں ایک لحاظ سے امن نہیں آ سکتا ہے. اور اس کو آپ یہ سمجھیں کہ آپ اس کو صرف کینیٹک اس میں نہیں. تو اس مجمع میں سے وہی صاحب دوبارہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے پھر کہا کہ آپ لوگ صرف مسنگ بلوچ کی بات کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، اور میرا نام لیا محمد حنیف کا کہ آپ لوگ صرف اس پہ لکھتے ہیں. اور صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ امپریس کرنا چاہتے ہیں جو لیڈرشپ بیٹھی ہوئی تھی. آپ کو نام بتا دوں ان کا؟ بتائیں. ان کا نام تھا انوار الحق کاکڑ. میں سوچ ہی رہا تھا کہ ایسے ہی انوار الحق کاکڑ بنتے ہیں پھر تو وہی تھے. انوار الحق کاکڑ تھے، اور وہ جو ہے یہ اس وقت کچھ بھی نہیں تھے، خالی وہ آرگنائزر میں شامل تھے. تو میں نے دیکھا کہ وہ پھر جو کچھ بھی انہوں نے کر رہے تھے اس کے اثرات نمایاں ہونے چاہیے. آپ کو یاد ہوگا عبد المالک اس وقت چیف منسٹر تھے 17 میں. اس کے بعد پھر زہری بن گئے تھے کیونکہ کچھ ایک قسم کا ایگریمنٹ تھا کہ 2.5 سال وہ رہیں گے، 2.5 سال جو ہے مسلم لیگ کی. زہری جب بن گئے تو اس کا معلوم ہوا یہ ہے انوار الحق کاکڑ ان کے وہ بن گئے ہیں اسپوکس مین. پھر تبدیلی آئی، پھر پتہ چلا، پھر کوئی چند مہینے بعد مجھے پتہ چلا کہ وہ سینیٹر بن گئے. اس کے بعد جو ہے آپ کو یاد ہوگا 2018 میں الیکشن سے پہلے اچانک ایک بلوچستان عوامی پارٹی ایک بن گئی، ایک ریوولٹ کرا کے، جس کے قائد تھے انوار الحق کاکڑ. تو اب جو ایک کے لحاظ سے جو ٹریجیکٹری دیکھیں، اور پھر ہم سے کہا گیا کہ یہ آپ کے وزیر اعظم ہیں. اب میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جو ہے یہ ہماری ملک کی قسمت ہے کہ آپ نے فلانے شخص کو اٹھایا اور کہا یہ آپ کا وزیر اعظم، فلانے شخص کو اٹھایا یہ سندھ کا گورنر ہے. سب اگر تاریخ بتانا شروع کروں کہ کون کون کیا تھے تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو چیزیں چل رہی ہیں اس کی وجہ کیا ہے ساری. تو وہی یہی ہے کہ آپ اپنے جو ہے ٹاؤٹس کو بیٹھا دیں آپ عہدوں پہ، اور پھر اپنے آپ کو وہ سیریسلی بھی لینا شروع کرتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیزیں یہی ملک کے اندر یہ ہوتی ہے. تو یہ ہمارا ملک کی سب سے بڑی بدقسمتی، جو لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، تو وجوہات ذرا پیچھے کی طرف جا کے دیکھیں. یہ تمام جو ہے ایک ہماری جو ہے ایک اسٹیٹ جس طرح کا رویہ رکھتی ہے، جس طرح سے جو ہے اپنے وہ بناتی ہے، تو وہ ظاہر کرتی ہے، چاہے وہ آپ کی وہ بلوچستان کے بارے میں پالیسی ہو، ملیٹنسی کے حوالے سے پالیسی ہو، اور جس قسم کے اپنے ان کے خیالات، سیاسی خیالات ہوتے ہیں. مائی گاڈ، ان کو دیکھ کے تو آپ کو لگتا ہے کہ ملک ابھی تک بچا ہوا کیسے ہے.